ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، ایک یگانہ روزگار مفسر، ایک نامور صحافی، ایک بہترین مقرر، ایک قابل ذکر مصنف اور کئی اداروں کے بانی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر اور سابق ترجمان ہیں، جن کی تحریر و تقریر، دعوتی اور علمی کارناموں کی وجہ سے ان کے چاہنے والے اور مریدین دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام ملی مسائل میں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش اور حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ دانش مندی کے ساتھ قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر ایک طرف وہ خانقاہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی ہیں تو دوسری طرف قوم و ملت کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اپنی علمی اور صحافتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں تو دوسری طرف قوم و ملت کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی میٹنگوں اور اجلاسوں میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیک وقت مجاہد بھی ہیں اور صوفی بھی، قلمکار بھی ہیں اور میدان کارزار کے سپاہی بھی، مدرسہ و خانقاہ کی رونق بھی ہیں اور رسم و بزم کے روح رواں بھی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہندوستان کے مشہور نوابوں کے شہر لکھنؤ میں 1955 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد منظور نعمانی ہے، جو اپنے وقت کے ایک مشہور عالم دین، مصنف، مؤلف، داعی اور صحافی تھے۔ مولانا نے اپنی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حاصل کی، پھر فراغت کے بعد سعودی عرب کی مشہور اسلامک یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے قرآنی علوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں جہاں آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کا کردار اور عمل شامل ہے، وہیں مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی بھی برابر کھڑے نظر آتے ہیں۔ مولانا علی میاں ایک انقلابی اور تعمیری سوچ کے ساتھ بدلتی ہوئی جدید دنیا اور جدید تہذیب کی ادا شناسی اور دفاع کے حوالے سے اپنی ایک منفرد سوچ رکھتے تھے، اور آپ کے والد محترم دینی غیرت اور علمی بصیرت کے حامل تھے۔ چنانچہ ان دونوں شخصیتوں نے مولانا سجاد نعمانی کی شخصیت سازی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمت انجام دی۔ میں نے بھی 1986 عیسوی میں مولانا سے تفسیر کا درس لیا ہے۔ اس کے بعد آپ چند سالوں تک لکھنؤ میں ہی قیام پذیر رہے، پھر مہاراشٹر کے نیرل شہر منتقل ہو گئے، جہاں اپنی خانقاہ کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان تعلیمی ادارہ بھی کھولا۔ آپ کا تعلیمی ادارہ دارالعلوم ربانی اپنی نوعیت کا انوکھا ادارہ ہے، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یوں کہیے کہ وہ علامہ شبلی کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سنی تصوف کے اہم سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہیں اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے خلیفہ و مجاز ہیں، جن کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ عقائد نامدار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی علمی، صحافتی، دینی، دعوتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دیں۔ اس دوران آپ سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء مستفید ہوئے، جو دنیا کے گوشے گوشے میں علمی اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی پوری زندگی تبلیغ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہندوستان اور باہر کے ممالک کا دورہ کیا اور دعوتی اسفار کے ذریعہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو دین کی راہ دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار تبلیغی جماعت کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ ملک کی معروف اور قدیم اسلامی میگزین ماہنامہ الفرقان پابندی کے ساتھ آپ کی ادارت میں تقریباً 4 دہائیوں سے نکل رہا ہے، جس میں آپ کھل کر حالات حاضرہ پر قلم فرسائی کرتے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ کئی دہائیوں سے ممبر ہیں اور اس کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے بام سے فارسائیوں، سکھوں، لنگایات اور متعدد قبائلی برادری کے مذہبی اسکالروں اور لیڈروں کے ساتھ مل کر یکساں سول کوڈ کے خلاف بھی مہم چلائی۔ آپ ہندوستان کے پہلے عالم دین ہیں جو ہر اسٹیج سے RSS کی پالیسیوں، ان کے اقدامات اور ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کے خلاف بولتے، لکھتے اور رائے عامہ ہموار کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔
تعلیمی میدان میں جہاں تک آپ کی خدمات کا تعلق ہے تو ان میں سب سے نمایاں دارالعلوم امام ربانی کا قیام ہے، جو مہاراشٹر کے نیرل میں واقع ہے اور قدیم و جدید تعلیم کا سنگم ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ ایک اسکول رحمان فاؤنڈیشن کے تحت چلتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن سماجی اور رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، چنانچہ آفت زدہ لوگوں کی امداد، غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی کفالت، بیواؤں کی مدد اور یتیموں کی کفالت وغیرہ امور میں بھی رحمان فاؤنڈیشن ہمیشہ متحرک اور فعال رہتا ہے۔ مولانا نے علمی اور دعوتی مشن کے تعلق سے جن ممالک کا سفر کیا ہے وہ ہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، زامبیا، ساؤتھ افریقہ، قطر، عمان، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مد ظلہ العالی کو جو بات اپنے معاصر علماء دین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اعتدال کی راہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ قدیم و جدید کے سنگم ہیں، چنانچہ مختلف میدانوں میں آپ کی خدمات موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔